अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इन दिनों मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरतानिया नेशनल शेख मोहम्मद शबीर की जानिब से रियाज़ हस्पताल के मालिक डॉक्टर रियाज़ अहमद पर इलाज मुआलजे के हवाले से संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए। हमने जहां शेख मोहम्मद शबीर की फुटेज से उनके चंद शॉट्स लिए हैं, वहीं हमने डॉक्टर रियाज़ अहमद से मुलाकात की और उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की। इसके बाद हम DHO ऑफिस मीरपुर गए, जहां डॉक्टर फ़िदा हुसैन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि किस तरह हमने इस बरतानिया नेशनल फैमिली की जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। नाज़रीन मोहतरम, हमने गुफ्तगू के तीनों पहलू आपके सामने रखे हैं। आप बेहतरीन नक्काद हैं, आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि बरतानिया नेशनल शेख मोहम्मद शबीर के इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है। मैं रियाज हॉस्पिटल में लेके आया, तकरीबन 4 बजे शाम को मैं दाखिल कराया। वहाँ पे उन्होंने चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद उन्होंने कहा 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। आप ऐसे करेंगे, वहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा, वहाँ इनको पैसे जमा कराएं और टेस्ट के लिए पैसे दें। मैंने वो दिए, रात को इन्होंने वहाँ रखा। दूसरे दिन सुबह 10 बजे उन्होंने एक्सरे के लिए लेकर गए। जब एक्सरे किए तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुला के बोला कि आपकी बेगम को कोरोना हो गया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मेरे लिए रमजान का महीना था, रोजा भी रखा हुआ था, और कोरोना का सुनकर मेरा तो कमर ही टूट गई। अब मैं वाइफ को क्या बताऊं कि तुम्हें कोरोना हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप ऐसे करेंगे, हम कोरोना टीम को बुला रहे हैं, वो आपका वाइफ का टेस्ट लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, बुलाएं। ये तकरीबन 1 बजे 2 आदमी आए सरकारी अस्पताल से, उन्होंने आके टेस्ट लिया। उसके बाद मेरे कमरे को सील कर दिया उन्होंने कि कोई इस तरफ जा नहीं सकता। हालांकि मुझे यकीन था कि मैं और मेरी बीवी हम दोनों इस घर में रहते थे और कोई तीसरा आदमी, हाँ एक माली रहता था जो बाहर सफाई करता था, और कोई बात नहीं था। 2 बजे टेस्ट लेके मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि इसका रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने कहा कल शाम 5 बजे आएगा। तो मैं अल्लाह के दुआ करता रहूं, या अल्लाह पाक इस बुरी बीमारी से सबको छुटकारा दिलाए। ये मेरे घर में मेरे वाइफ को कैसे चिमट गई। दूसरे दिन 2 बजे तक 3 बार डॉक्टर रियाज ने मुझे खुद बोला है आपकी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा, जोजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको हॉस्पिटल ले जाएं। उसको शायद ये शक था कि मालूम हो गया किसी को यहां कोरोना तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, यहां कोई नहीं आएगा। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे कह सकते। उन्होंने कहा हमें दिखता है इसके फेफड़ों पे पानी है, ये सब। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, मैं नहीं लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव ना आए मैं अपनी वाइफ को यहां से नहीं लेके जाऊंगा। दूसरे दिन जिस वक्त टेस्ट लिया, उसके दूसरे दिन 5 बजे रिजल्ट आना था। 2 बजे उसने कहा, रियाज अस्पताल से एक डॉक्टर आया, मुझे कहने लगा आपकी एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, इसको ले जाए, हमारा पैसा दें और ले जाए। जब 2 बजे एम्बुलेंस सरकारी मेरे रियाज अस्पताल के बाहर आके खड़ी होती है और वो कहती है कि आप लेने के लिए आए हैं, तो मुझे 100% फीलिंग होगी कि मेरी बीवी को पॉजिटिव हो गया है, इसलिए सरकारी अस्पताल वालों ने गाड़ी भेजी है। तो मैंने उनका पैसा जितना था, तकरीबन 2 दिन का उन्होंने मेरे से 36,000 रुपया लिया। मैंने वो दिया, रसीद ली, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, एम्बुलेंस में जा रहे हैं कोरोना वार्ड में। मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा आपको किसने भेजा है। उसने कहा जी रियाज अस्पताल वालों ने फोन किया है, इसलिए हम आए हैं। वो सीधे ही बगैर पूछे मेरी बीवी को ICU वार्ड में ले गए, जबकि उसको कोरोना नहीं था। 19 मई को अचानक एक मरीज़ा शाम के टाइम शाहिदा नाज जोजा शेख मोहम्मद शबीर साहब D3 ईस्ट वाले, वो अपनी आलिया मोहतरमा को लेके आए। उनको गालबन ज़ाहिर घर में तकलीफ़ थी, सांस उनका उखड़ा हुआ था, बुखार था, उनको खांसी चल रही थी, जिस्म दर्द कर रहा था, शुगर की मरीज़ थी, ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, और ये सारी चीज़ें लेके वो यहाँ पहुँची। हमारे डॉक्टर साहब ने उनको चेक किया, चेक करके दाखिल किया। रात को ऑक्सीजन लगा के हमने रखा। अगले दिन सुबह जब मैं राउंड पर आया तो मैंने देखा तो ये तो बहुत ही सीरियस मरीज़ है, और ऑक्सीजन के बगैर उसकी ऑक्सीजन खून में उसकी जो शरह थी वो 80% थी, जबकि जब हमने ऑक्सीजन उसको लगाई तो वो 90% पर जा रही थी, 95% फिर भी नहीं पहुंच रही थी।
تو ہم نے پورا دن اس کو آکسیجن جاری رکھی، رات بھی جاری رہی۔ پھر ہم نے محترم ڈی ایچ او صاحب سے درخواست کی کہ اس کے سارے ٹیسٹ، ایکس رے، ای سی جی، باقی سب چیزیں جو ہے وہ خطرے کی نشاندہی کر رہی ہیں اور مریض کی زندگی خطرے میں ہے، ہو سکتا ہے یہ مریض فوت ہو جائے، لہٰذا مریض کو مدد کریں آپ مہربانی کر کے، اس کو ٹیسٹ اگر کورونا کا لے سکیں۔ تو انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی، یہاں پر کورونا کا ٹیسٹ لیا، جس کی رپورٹ دوسرے دن یا تیسرے دن آتی ہے۔ اگلے دن مریض کی حالت اور خراب ہو گئی، اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اور ہم نے یہ محسوس کیا، اور ہم تقریباً 10 آکسیجن کے سلنڈر اس پر لگا چکے تھے، جو پرائیویٹ اسپتال میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک مریض کے اوپر آکسیجن خرچ کرنا۔ ہماری پوری ٹیم فل فلیج اس کے ساتھ رہی، ہم نے ایک نرس ڈیٹیل کر دی، سیگریگیٹ کر دیا، آگے ہم نے ایک رسی لگا کے نو وزٹر کا سائن لگا دیا کہ وزٹر کوئی اندر نہیں جائے گا، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا۔ بابا جی البتہ اندر آتے جاتے تھے، اس کے خامد کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء فراہم کر رہے تھے۔ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی لالا موسیٰ سے آئی تھی، 10-12 دن یہاں پر رہ کے آئی ہے۔ جب ہمیں ایک پازیٹیو یہ ہسٹری نظر آ گئی یا مل گئی تو ہم نے ڈی ایچ او صاحب سے درخواست کی کہ ہو سکتا ہے یہ مریض کورونا کو ہو، ٹیسٹ رپورٹ تو آپ کی پتہ نہیں کس وقت آئے گی، مریض کی ڈیتھ نہ ہو جائے، لہٰذا مہربانی کر کے اس کو بہتر جگہ پر بھیج دیا جائے تاکہ وہاں پر جا کے اس کی زندگی بچانے کا اہتمام ہو سکے۔ ہمارے بر وقت فیصلے سے آج الحمدللہ وہ خاتون زندہ سلامت ہیں اور درست جگہ پر اس کا پہنچ گئی، وہاں پر اس کا علاج بھی ہو گیا، اور وہاں پر جب ہمیں معلوم ہوا کہ خود جو ان کے خامد تھے ان کو کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا، تو ظاہر ہے جب ایک جی کو نکل رہا ہے تو دوسرے کو بھی یقیناً ہوگا۔ دونوں میاں بیوی متاثر تھے۔ اب ہم نے اپنی طرف سے ایک اچھا قدم بھی اٹھایا، ان کے ٹیسٹ بھی یہاں ڈی ایچ او صاحب کی ٹیم منگوا کے کروایا، اور ڈی ایچ او صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہاں داخل بھی کروائی، جو کچھ ہمارے بس میں ان کی خدمت تھی کی ہے۔ لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے، ویڈیو کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، پوری دنیا میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، میرے مریض ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچا کر میری ساکھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا ہے، میری عزت کو داغدار کر دیا گیا ہے، میری شہرت خراب کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے۔ اس لیے میں متعلقہ جو صحافی ہے جس نے یہ انٹرویو لیا ہے اور انٹرویو آگے سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے، میں اس کے خلاف، اور یہ جو بابا جی ہیں جو میرے خلاف ایک جھوٹ پر مبنی من گڑھ سٹوری پھیلا رہے ہیں اور اپنی عمر کا بھی خیال نہیں کر رہے، ہم نے ان کی مریضہ کو سنبھالا ہے، دیکھ بھال کی ہے، بہتر انداز میں آگے شفٹ کیا ہے، اور کسی بھی مریض کو ریفر کرنا ہمارا اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ جو مریض ہماری سمجھ میں بھی نہ آئے، نہ سیریس ہو، نہ سمجھ میں آئے، تب بھی ہم بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم تو اس کو جان رہے تھے، سمجھ رہے تھے، پھر ہم نے وہاں بھیجا، اور وہاں پر ہم نے جو فیصلہ کیا اس کی وجہ سے وہ مریضہ بچ گئی، علاج بھی اس کا ہو گیا، خامد بھی بچ گیا، میاں بھی بچ گیا۔ لیکن اب انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے لیے میں قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے حق محفوظ رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں عوام تک میری یہ بات پہنچے کہ یہ جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے کہ اس اسپتال کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم نے 2 دن مسلسل مریض کے اوپر 10 سلنڈر آکسیجن لگائی ہے، اور یقیناً بل تو بنتا ہے پرائیویٹ اسپتالوں میں، آئی سی یو میں ایک دن کا 50,000 سے لے کر لاکھ روپے بل ہوتا ہے۔ ہم نے 2 دن اس کو رکھا ہے، اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھتے رہے ہیں، تمام ٹیسٹ کروائے، اس کے ادویات فراہم کیے ہیں، زندگی بچائی ہے۔ ہم نے اگر جو بل لیا اپنا جائز حق لیا ہے، کوئی ناجائز ہم نے کام نہیں کیا، اور وہ بل دیتے ہوئے شکریہ ادا کر کے گئے ہیں یہاں سے۔ 3-4 دن بعد آ کے ہم سے پرنٹڈ بل بھی لے کے گئے ہیں، کوئی گلہ ہمارے سامنے نہیں انہوں نے کیا، لیکن بعد میں جا کے کسی نے ان کو اشتعال دلایا ہے، اور اشتہار میں آ کے وہ نہ صرف میرے خلاف بول رہے ہیں، ڈی ایچ او صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈر اسپتال کے خلاف بول رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اسی پاکستان نے ان کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی زندگی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بچا دی، اور بجائے دے کے شکریہ ادا کرتے کہ اس گئے گزرے ملک میں بھی میری بیوی کی اور میری زندگی بچ گئی ہے۔ تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ غلط رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس معاملے میں میرا موقف لینے بھی تشریف لائے۔ جیسا کہ میں نے تحریری موقف بھی اپنا بیان جاری کیا ہے کہ ریاض ہاسپٹل جو کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹلس ہے، وہاں سے ہمیں کال آئی جی کہ ایک سسپیکٹ ہیں خاتون، جن کو ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ لینے چاہیے۔ تو میں نے فوری طور پہ ٹیم بھجوائی اور ان کے کرونا کے سیمپل لے کے PCR لیب میں بھجوا دیے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ وہاں سے کال آئی کہ اس کی حالت پیشنٹ کی خراب ہو رہی ہے، تو انہیں آئسولیشن میں شفٹ کیا جانا ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ ICU بھی ہے۔ پھر دوبارہ میں نے فوری طور پہ ایمبولینس بھجوائی اور اس پیشنٹ کو آئسولیشن میں شفٹ کروایا۔
اس کے بعد شیخ صاحب کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور ان کو شفٹ کرنے کے لیے ایمبولینس بمائے اسٹاف ان کے گھر گئی. اب ان کو گھر میں آئسولیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک یہ کویسچن ہے. وہ اس لیے نہیں کیا گیا، ایک تو ان کی عمر زیادہ ہے، ان کے پاس کیئر ٹیکر نہیں تھا، اور کرونا کے جو اولڈ ایج کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کسی وقت بھی کولیپس کر سکتے ہیں. اس لیے ان کی اپنی صحت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ہاسپٹل تشریف لائیں. ہاسپٹل آنے کے بعد انہوں نے متعدد کالز کروائیں مجھے کہ مجھے ڈسچارج کرا دیں، لیکن ہر بار ان کو یہی بتایا گیا کہ جب آپ نیگیٹو ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، تو آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. جہاں تک ان کے بیٹے کا تعلق ہے تو جو اوورسیز ریٹرنی ہیں ان کے لیے SOPs ہیں، کیونکہ اس بیماری کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے وہ 14 ایام ہے. تو ان سب کو ہم 14 ایام ہی کوارنٹائن کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیز کرتے ہیں. 5 دن والی بات کہیں بھی نہیں ہے. اس میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، ان کی فیملی کا بھی فائدہ ہے، اور آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہے کہ یہ وائرس کا جو اسپریڈ ہے اس سے رک جاتا ہے. تو ہم نے SOPs کے مطابق کام کیا ہے اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.